ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 پڑھیں گے۔ حسب معمول پہلے آیت مبارکہ پہ چند باتیں اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنی مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مجردہ سنا دو، یعنی مومنین کو خوشخبریاں سنا دو۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے پاس اس انداز میں جاؤ جس انداز میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ، لیکن جو عمل تم کرو گے آگے بھیجو گے اپنے لیے، جان لو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتا ہے، تمہارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے لیے سبق ہے، یہ ایک معاشرتی زندگی کی جو پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متطہرین اور توابین، یعنی توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے۔ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو ان کے پاس جاؤ۔ جیسے چاہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جس انداز میں بیوی کے پاس جانا اللہ نے لکھا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور انداز اختیار کرو۔ وہ تو اللہ نے پہلے حکم دیا کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس انداز میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ، لیکن جیسے چاہو کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا دل ہو، جیسے جس وقت تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے اس وقت تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے بالکل اجتناب کرو، اور جان لو کہ تمہارے سارے معاملات اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اصل میں یہ دیکھیں کہ معاشرے کی جو زندگی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم گزاریں، وہ اللہ کے دین پر گزاریں، تو وہ دین پر گزارنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ تو اس ڈر اور خوف سے پھر انسان اپنی زندگی کا ہر عمل وہ اس انداز میں کرے گا کہ اسے یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرے لیے جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی جو آگے تم بھیج رہے ہو اپنے لیے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اس کی فکر کرو، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ اس کا مجھے انجام کیا ہوگا، کیا جنت کی صورت میں مجھے اس کا انعام ملے گا، یا کہیں یہ معاملہ مجھے جہنم میں تو نہیں لے کے جا رہا۔ تو یہ ہے
اسلام کے اندر مسلمانوں کی سوچ اور فکر، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بار بار تقویٰ کے اوپر زور دیا ہے اور دین کے اوپر چلنے کا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں کہ کس انداز میں ہم اللہ کے دین کی جو ہے وہ پامالی کر رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہوا ہے، اور اسے کچھ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، اور جو جس انداز میں جو ہے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، اور بس انہیں شارٹ کٹ طریقے سے جنت چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، یہ کام کرو گے تو جنت مل جائے گی، اور ہمارے ساتھ چلو گے تو لے جائیں گے تمہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہ معاشرے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو جائیں، اور اللہ کی جنتوں میں جو ہے وہ سب مل کر جائیں۔ اسی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبریاں سنا دو کہ تمہارے لیے بہت بہترین جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس امتحان سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، نساؤکم مرکب اضافی ہے، یعنی تمہاری بیویاں، یہ نسبت ہو رہی ہے تمہارے ساتھ بیویوں کی۔ حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث لکم بھی مرکب اضافی ہے، نسبت ہو رہی ہے تمہاری کھیتیاں۔ فاتوا حرثکم پس آؤ اپنی کھیتیوں میں۔ فا عطفہ، آتو فعل امر ہے، حرثہ مفعول بہی ہے آتو کا، اور کم ضمیر جمع حاضر کے لیے۔ آتو حمزہ تا یا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع کا پہلا صیغہ یوتی، اسلمہ یسلمو، آتا یوتی۔ اور آتو چونکہ امر ہے تو باب اسلمہ کے تحت واحد امر اسلمہ میں اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اسی طرح آتا کے لیے واحد آتی اور جمع کے لیے آتو، اسلمو کے وزن پہ ہے۔ تم آؤ یعنی تم سب آؤ۔ انا شئتم جیسے تم چاہو، انا ظرف مکان بھی ہے اور زمان بھی ہے، جیسے یا جس طرح۔ شئتم فعل ہے اور انا شئتم مل کر مرکب اضافی بھی بنتا ہے۔ شئتم مادہ شین یا حمزہ، باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ شاء، مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء۔ شئتم فتح تم کے وزن پہ، تم سب نے چاہا، فعل ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مجردہ سنا دو، یعنی مومنین کو خوشخبریاں سنا دو۔ وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے۔ واو عاطفہ قدموا فعل ہے، لی انفس مرکب جاری اور انفسکم مرکب اضافی ہے۔ قدموا
مادہ قاف دال میم باب سبہا ماضی کا پہلا صیغہ، قدما مضارع یقدمو، سبہا یسبہو، قدما یقدمو، اور قدمو امر ہے، سبہا کے لیے واحد امر سبح، جمع کے لیے سبہو، اسی طرح قدما کے لیے واحد امر قدم، جمع کے لیے قدمو، یہ قدمو یسبہو کے وزن پہ ہے، تم سب آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واو عطفہ، اتقو فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ، یعنی ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ واتقو مادہ اتقو کا واو قاف یا، باب اختلافا ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، اختلفا یختلفو، اتقا یتقی، اتقو امر ہے اور واحد کے لیے اتقی، جمع کے لیے اتقو، تم سب اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ باب کی خاصیت یعنی اختلافہ کی خاصیت ہے اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کا معنی ہے۔ جب باب اختلافہ کے وزن پہ اتقو آئے گا امر، تو مطلب ہوگا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی چاہت سے، اپنی کوشش سے، اہتمام کے ساتھ، یہ ہے اس کا مفہوم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، واو عاطفہ، اعلموا فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اعلموا کا مادہ عین لام میم باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو، سامیہ یسمعو، عالمہ یعلمو، اعلموا امر ہے اور سامیہ کے لیے واحد امر اسمع، جمع کے لیے اسمعو، اور عالمہ میں واحد کے لیے امر اعلم اور جمع کے لیے اعلمو، اعلمو اسمعو کے وزن پہ ہے، تم سب جان لو۔ انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ انا حروف ناصبہ ہے، حروف ناصبہ کی لسٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، انا کانا، لیلا لکنا لعلا، تو یہ حروف اپنے آنے والے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ تو انکم آگے کم ضمیر ہے اور ضمیر نہیں بدلتے۔ ملاقو یہ فعل بھی ہے اور الفاعل ہے، یعنی تم ملنے والے ہو، ہو ضمیر ہے واحد غائب کے لیے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو، واو عاطفہ، بشر فعل امر ہے، المؤمنین مفعول بہ ہے۔ یہ المؤمنین المؤمنون تھا، تو المؤمنون جب حالت نصب میں یا جر میں جائے گا تو یہ واو نون ہٹ کے یا نون بن جائے گا، مومنون کے بجائے مومنین بنا، تو یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 کور کر لی ہے، اس کو پڑھ لیا ہے، اس پہ الحمدللہ چند سمجھنے کی باتیں بھی ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔